السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 27 تا 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ یا تعلق نہ رہا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قابو ہے. جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ. اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس کی تفسیر. شان نزول: حضرت عبادہ بن ابن سامت نے جنگ احزاب کے دن سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں. میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابل ان سے مدد حاصل کروں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی. کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے موالات کرنا ناجائز ہے. اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے. یعنی روز قیامت ہر نفس کو اعمال کی جزا ملے گی اور اس میں کچھ کمی و کوتاہی نہ ہوگی. یعنی میں نے یہ برا کام نہ کیا ہوتا، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی، ملک و ملکوت کا مالک، اصول و فروع کا مبدع،
قوی گرفت والا جس کے حضور سوائے معزون کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ الا سکے، تمام اشیاء کا جاننے والا، جلی کا بھی اور خفی کا بھی، کلی کا بھی اور جزئی کا بھی، واسع الملک والقدرت، ادراک و وہم و فہم سے برتر و بالا۔ صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشعار ہے کہ اب عاقل کے لیے قبول حق میں تعامل کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافر کے لیے اول اپنے کفر سے توبہ و بیزاری ضروری ہے، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو اور حضور کی اطاعت اختیار کرے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدے کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے قریش، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و فرمانبرداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعویٰ کا ثبوت دینا چاہیے حضور کی غلامی کرے، اور حضور نے بت پرستی کو منع فرمایا، تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ان میں باہمی نسلی تعلقات بھی ہیں اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی۔ یہاں آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، اس کلام شریف کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اور حضور قرآن پاک کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کے صحیح احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے، اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ان تمام مرحومین کو خصوصی طور پر جو جن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم ان تمام بے اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ان تمام بے روزگاروں کے لیے جو اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حلال روزگار کا بندوبست کر دے۔ جو اپنے بچے بچیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نیک سبب کرے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بارش رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کی بگڑی سنوار دے، ان میں اگر کوئی مالی پریشانی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان میں اگر کوئی پریشان ہے اور اس کی پریشانی دور فرمائے، کوئی بیمار ہے اور کوئی شفائی کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں سے آخر میں استدعا کروں گا کہ اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوستوں، عزیز اقربا، اپنی فیملی کو ضرور آپ اس میں تلقین کریں، ترغیب دیں، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے آپ ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، خوش رکھے، آمین ثم آمین۔